السلام علیکم ناظرین کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر والے دن دو اعلان فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ و رسولہ ینہیانکم عن لحوم الحمر الاہلیہ وعن متعۃ النساء۔ اللہ اور اللہ کا رسول تم کو دو چیزوں سے منع کرتا ہے، ایک تو متعۃ النساء، عورتوں سے جو نکاح متع کرنا تھا اس سے بھی اللہ اور اس کا رسول تمہیں منع کرتا ہے، اور گھریلو گدھے کا گوشت کھانے سے بھی اللہ اور اللہ کا رسول تم کو منع کرتا ہے۔ تو ایک ہی حدیث میں دو حکم بیان ہوئے ہیں۔ عورتوں سے جو نکاح متع شروع اسلام میں جائز تھا اس کو بھی حرام کر دیا گیا خیبر والے دن، اور گھریلو گدھے کا گوشت کھانا اس کو بھی خیبر والے دن حرام کر دیا گیا، اس سے منع کر دیا گیا۔ مسلم شریف میں یہ باب متعۃ نکاح میں یہ الفاظ موجود ہیں، انہ حرام الی یوم القیامہ۔ جو نکاح متع کرنا ہے یہ قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے، یہ قیامت تک کے لیے اس کو حرام ٹھہرا دیا گیا ہے۔ تو بعض لوگ ابھی بھی وہ متع کرتے ہیں، تو بہرحال یہ بات ذہن میں رکھیں، متع شروع اسلام میں جائز تھا۔ متع کا معنی کیا ہے؟ فائدہ، یعنی آپ عورت کو کچھ حق مہر دے کر عارضی اس سے نکاح کر لیتے ہیں اور اس سے آپ فائدہ اٹھاتے ہیں، تو اس کو متعۃ النکاح کہا جاتا ہے۔ میں نے بتایا شروع اسلام میں جائز تھا، گھریلو گدھے کا گوشت بھی شروع اسلام میں وہ جائز تھا، حلال تھا، تو خیبر والے دن منع کر دیا گیا، اس سے بھی منع کر دیا گیا، اور متعۃ النساء اس سے بھی منع کر دیا گیا، تو یہ قیامت تک کے لیے اس کو حرام ٹھہرا دیا گیا۔ تو اگر کوئی اس کو حلال کہتے ہیں متعۃ النکاح کو، تو پھر حدیث کا پہلا ٹکڑا اسے گدھے کو بھی حلال مانے۔ اگر گدھا حلال ہے تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں متعۃ النساء بھی حلال ہے۔ اگر گدھا حرام ہے تو پھر عورتوں سے جو متع کرنا ہے یہ بھی حرام ہے، کیونکہ ایک ہی حدیث میں دو ٹکڑوں کا ذکر ہے، یعنی دو ٹکڑے ایک ہی حدیث میں بیان ہوئے ہیں۔ اگر گدھا حرام ہے تو عورتوں سے متع کرنا بھی حرام ہے۔ جو لوگ متعۃ النساء عورتوں سے متع کرنے کو جائز قرار دیتے ہیں انہیں چاہیے پھر وہ گدھے کو بھی پکا کر کھایا کریں، کیونکہ اسی حدیث کے اندر اس کی حرمت کا ذکر ہے۔ اگر گدھا حرام ہے تو پھر متعۃ النساء یہ بھی حرام ہے، اور اس حدیث کے راوی بھی سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں ہر بات کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام ٹھہرا دی اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس کام کے کرنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رغبت دلائی ہے وہ کام اللہ تعالیٰ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام